الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب داہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جاں ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ آئی در روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی۔ گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بارہا بیان کی جاتی ہیں، بارہا کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کا تو یہ وتیرہ ہے کہ جب کبھی کوئی مجلس جمتی ہے تو حبیب کبریا کی شان میں درود بھی پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے فضائل و مناقب بھی آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، اور درود پڑھنا اصل میں ہے کیا بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، درود زمین پر بھی ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ رکھتا ہے، زمین میں بھی رحمتوں کا معاملہ رہتا ہے، اور آخرت میں بھی الحمدللہ رب العالمین اس سے ہی سرفرازی ہونے والی، اس سے ہی کرم ہونے والا ہے۔ اور آپ کا جو درود پڑھنا ہے، اور ہم کہتے ہیں باواز بلند پڑھیں، باواز بلند پڑھیں، باواز بلند پڑھیں، ایسا بولتے ہیں بار بار، باواز بلند پڑھیں، آواز کے ساتھ آپ درود پڑھیں۔ تو یہ آواز کے ساتھ کیوں درود پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ در و دیوار بھی اس بات کے گواہ ہو جائیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ کل بروز محشر یہ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گواہی دیں گے۔ اللہ جب پوچھے گا فلاں مقام پہ، تو مقام کی چیزوں کو پیش کر دیا جائے گا، اور وہ ساری کی ساری گواہی دیں گے، کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے درود پاک پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ان ایسے کرم سے، ایسی عنایتوں سے، ایسی سرفرازیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، بڑی قسمہ پرسیوں میں مبتلا تھی، کہتی ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں اپنی بچی سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، اور میری جوان بیٹی اللہ کے حضور حاضر ہو گئی، اور مجھے وہ بڑی یاد آتی ہے، میں اس کے لیے بے انتہا تڑپتی ہوں۔ حضور، آپ تو اللہ کے قرب سے مالا مال ہیں، کرم فرمائیے، کچھ ترکیب بتا دیجئے کہ میں اپنی بچی کا دیدار کر سکوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ذکر کر لے اور سو جا، انشاءاللہ مولا تعالیٰ تجھ پہ کرم فرمائے گا، اور تیری بچی تجھے خواب میں نظر آئے گی۔ اب وہ کچھ ذکر دیا، وہ ذکر پڑھی، سو گئی، اب پھر روتی ہوئی دوسرے دن حضرت کی بارگاہ میں آئی۔ بولے اب کیا ہے؟ بولی سرکار، آپ نے جو وظیفہ دیا وہ تو بڑا کارآمد تھا، میں نے اپنی بچی کو تو دیکھ لیا، مگر میری بچی دنیا میں گناہوں کے کاموں میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس پر سخت قسم کے عذاب ڈالے جا رہے ہیں، اسے جہنم کا توخ پنایا گیا ہے، دردناک عذابوں میں مبتلا ہے، سرکار کرم فرمائیے۔ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں، اور میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیا حال میں۔ حضرت نے بھی وظیفہ پڑھا اور سو گئے۔ تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ اٹھا رہی ہے۔ اب وہ حضرت نے سوچا کہ وہ اس کی ماں آئی تھی، میرے سامنے شکایت کر رہی تھی کہ وہ قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہے، اور یہاں پر کیا حال ہے؟ یہاں پر جو ہے یہ تو جنت کے نعمتوں سے استفادہ اٹھا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے وہ لڑکی حاضر خدمت ہو کے عرض کرتی ہے حضور
کل تک کے جو میرے حالات تھے، جو میری ماں نے بتایا تھا وہی حالات تھے. میں دردناک عذابوں کے اندر مبتلا تھا، میں دردناک عذابوں کے اندر مبتلا تھا. کل جو ہے ہمارے قبرستان کے سامنے سے کوئی گزر گیا اور جاتے جاتے اس نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر قبرستان والوں پہ بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے میرے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا اور مجھے جنتوں سے سرفراز فرما. اللہ کوئی جاتے جاتے درود پڑھ دیتا ہے تو خبر والوں پہ کرم ہو جاتا ہے، اور جو کوئی ذاتی طور پہ درود پڑھتے پڑھتے مر جائے تو اس کا کیا کہنا. لہذا بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابھی جس آیے کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام نے تم کو سب کچھ دیا، مگر جو ہے تم ان کی معیت کے ساتھ سلوک کرو، اولاد کے ساتھ سلوک کرو. تو الحمدللہ بعض خوش نصیب ہیں جو آل نبی کا خیال کرتے ہیں. کس کا خیال کرتے ہیں؟ آل نبی، سید زادے جو ہوتے ہیں نا ان کا خیال کرتے ہیں. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں سب سے سوال کروں گا، اس میں الحمدللہ 80% طبقہ تو جواب دے گا کہ زکوٰۃ کتنے % ہے؟ فرمائیے، بولیے زور سے. 2.5% زکوٰۃ. سب کو معلوم نہیں. اب وہ 2.5% کس کے واسطے ہے؟ یہ کس کے واسطے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا جب اطلاق ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو زکوٰۃ جمع کرو. اب سارے لوگ لا کے زکوٰۃ جمع کرنے لگے، بیت المال کے اندر زکوٰۃ جمع ہوگی، بہت ساری زکوٰۃ جمع ہوگی. اب ساروں کے اندر یہ چینے گوئی یہ چلنے لگی کہ بھئی کیا شاید کہ یہ پیسہ جنگ میں استعمال ہوگا. بعضوں نے کہا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ غریبوں میں تقسیم ہوگا. بعض یہ سوچنے لگے کہ اس سے مسجد تعمیر کی جائے گی. بعض یہ سمجھنے لگے کہ اس سے کوئی دوسرا کام کیا جائے گا. مانے ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے سوچنے لگا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مال کا میل ہے اور یہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، مستحقین کے اندر تقسیم کی جائے. اب جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بے انتہا مسرتوں سے دو چار ہو گئے جو غریب تھے. اب جب زکوٰۃ بانٹنے کا معاملہ آیا تو قطاریں بن گئی. اب قطاریں بن گئی، اب سارے لوگ ایک کے بعد دیگر آتے جاتے ہیں، زکوٰۃ لیتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. جو مستحقین تھے، آل نبی بھی مستحق تھے، خاندان رسول بھی مستحق تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور خاندان رسول بھی آ کے قطار کے اندر کھڑا ہو گیا. بولے غریبوں میں تقسیم ہونے کا مال ہے، لہذا یہ بھی آ کے قطاروں کے اندر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بازو ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ بیٹا یہ مال کا میل ہے، تم پر حرام ہے. کیا کہا؟ کہ مال کا میل ہے، تم پر حرام ہے، تم نہیں لے سکتے. سب قوم لے سکتی ہے مگر تم قطعی طور پہ یہ مال نہیں لے سکتے. اب دیکھیے قسمہ پورتی تو سب کے پاس تھی نا. نبی کے گھرانے میں بھی قسمہ پرسی تھی، قوم کے پاس بھی قسمہ پرسی تھی. اور جس کو مل گیا وہ تو مزے سے جا کر جو ہے اچھی اچھی غذائیں کھائے. اور نبی کے گھر والوں کے اوپر فاقہ تھا تو رات بھر بھوک کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آئی، تڑپتے رہے، رات ساری تڑپتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قوم کو پیسہ ملا، ساری چیزیں ملی. اسی رات فیصلہ کر دیا گیا کہ نبی کی آل کو عزت مل گئی، قوم کو پیسہ مل گیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے دور میں حضرت فاروق اعظم کے دور تک چلتا رہا. خمس کتنے % ہے معلوم؟ زکوٰۃ تو بول ڈالے آپ لوگ. زکوٰۃ کتنا ہے؟ ذرا زور سے بولیے. سادات کرام کو دینے کے لیے خمس نکلتا تھا پہلے، اب تو بند ہو گیا، وہ زمانے میں بند ہو گیا. فرمائیے کتنا تھا وہ؟ کس کو بھی نہیں معلوم. 8%. کتنا تھا؟ اب 100 روپے ہے تو 8 روپے دے دینا تھا. 1 لاکھ روپے آپ اگر کماتے ہیں تو 8% نکال دینا، اس میں سے 8,000 روپے نکال دینا تھا.
اللہ اکبر اللہ دے رہے ہیں کوئی بھی سادات اکرام. تو سادات بھی آج بھی غریب ہے نا. سادات دیکھیے ہوتا نہیں. اب میں سعید صاحب کے بچے کے ساتھ اگر سلوک کرا تو سعید صاحب خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ میں جو ہے پرویز قادری صاحب کے بچے کے ساتھ سلوک کیا تو پرویز قادری خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ بولیے خوش ہوں گے نا. تو نبی پاک علیہ السلام کی آل کے ساتھ اگر کوئی سلوک کرتا ہے, یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, سارے لوگ اب جیسے ہی دن آتے جائیں گے, عید کا دن بھی قریب آئے گا اور سادات اکرام بھی غریب ہیں, اور اللہ تعالی ہم تمام کو زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کسی صورت دینا ہے, زکوٰۃ کے بڑے فائدے ہیں. ہم زکوٰۃ دے کے اپنے مال کی خود حفاظت کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمارے مال کی حفاظت فرماتا ہے زکوٰۃ دینے سے. زکوٰۃ دیں, کسی صورت زکوٰۃ نکالیں. اب یہ نکو سوچو, قطعی طور پہ زکوٰۃ نکالتے وقت جو ہے ڈنڈی مارتے اکثر لوگ, ڈنڈی نکو مارو, آنے والے سال اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو ڈبل فرما دے گا, ڈبل فرما دے گا. اور ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب آ رہے تھے, دیکھو زکوٰۃ سے کیسی حفاظتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب کوئی شہر سے آ رہے تھے, تو جاننے والے تھے ہمارے, آ رہے تھے تو راستے میں جو ہے وہ شادی تھی ان کے پاس, تو سونا ساتھ لے کے آ رہے تھے. ان کا جو سونا تھا شادی کا, اور پورے شادی تھی, یہاں پر دعوت تھی, تو پورا سونا وونا لے کے آ رہے تھے. وہ اترے ٹرین میں سے سیدھا گھر کو آ گئے. پورا دن گزر گیا. شام میں وہ بیگ یاد آیا. کب آئے انہوں 2 بجے کے ٹائم پہ, 3 بجے کے ٹائم پہ, 4 بجے کے ٹائم پہ کچھ آئے, ان کو شام میں یاد آیا. بیگ جب تلاش کرے تو سونے کا بیگ ہے ہی نہیں. بے انتہا پریشان ہو گئے. اور ان کے شوہر صاحب بھی ساتھ آئے تھے, بولے نہیں ہے. تو انہوں بولے بے فکر ہو جاؤ, ہمارا مال کہیں بھی نہیں جاتا, کیونکہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ بولے فوراً اسٹیشن, کاچی گوڑا اسٹیشن بھاگے. بھاگنے کے بعد میں وہاں جا کے جو ہے وہ جو ٹرین تھی, پھر واپس وہی جگہ جانے کے واسطے تیار ہو کے یارڈ سے نکل کے آ کے ٹھہر گئے. انہیں اب جانا ہے اس کو. اب فوراً سے جا کے تو انہوں بولے فلاں ٹرین وہاں پر جا کے آپ دیکھو, مگر یارڈ میں جا کے انہیں صاف ہو کے آگے کچھ بھی نہیں نکلا اس میں. بولے پھر بھی ایک بار دیکھ لیں گے. اندر ٹرین کے اندر چڑھے, جانے کے بعد میں دیکھے تو بیگ جو ہے ان کی سیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. کہہ دیں ایک بار زور سے سبحان اللہ. دیکھو زکوٰۃ دیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مال کی کیسی حفاظت فرمائی کہ وہ کام کرنے والوں کو نہیں دکھا, چوروں کو نہیں دکھا. ارے بھائی تھوڑا ایسا ہی جھپکی لیے تک ہونا کیا کیا ہو جاتے ٹرین میں, کیسے معاملات ہو جاتے. مگر یہاں پر کا کیا حال ہے؟ یہاں پر لاکھوں کا بیگ پڑا ہوا ہے, یارڈ میں جا کے پوری ٹرین صاف ہو کے واپس آ گئی, مگر وہ بیگ کوئی بھی نہیں اٹھا. تو وہ کئی کی برکت ہے؟ زکوٰۃ کی برکت ہے. جو کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے محافظ ہو جاتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم خود ہی پہلے کیا تھا, علماء ہیلہ شرعیہ نکالتے تھے. کوئی بات ہے تو علماء بولتے تھے نا ایسا کر کے ایسا کر لیجیے ایسا. اب تو ماشاءاللہ جتنے دولت مند ہیں وہ خود مفتی ہو گئے ہیں. ان کو معلوم ہو گیا کیسا ہیلہ شرعیہ کر لینا اور اپنے منشے کے اعتبار سے کر لینا. اور زکوٰۃ یہ کس کا حق ہے بھائی؟ ایک شخص ہے جو قسمہ پرسیوں کے اندر مبتلا ہو گیا, نان شبینہ کا محتاج ہو گیا, اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے رہے. اب ایک صاحب بہترین قسم کا اسٹیج ڈال کے, بہترین ٹیبل ڈال کے, ان چلتے ہوئے آتے پورے جگہ ٹھہر رہے, وہ کہتا ہے زکوٰۃ کا اسٹیج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ بناؤ بولے کیا اسٹیج؟ آپ جو ہے مکالمات کر رہے ہیں, اس کے اوپر مناظرے کر رہے ہیں. ارے کس کا پیسہ ہے؟ وہ رکشے والا رکشہ مارتے مارتے ہینڈل پہ رکھ کے ختم ہو جا رہا. ارے پیسے تو اس کے تھے, اس کی جوان بیٹی غلط کام کے اندر مبتلا ہو رہی, اس کی شادی کے پیسے تھے وہ زکوٰۃ کے. تو اسٹیج بنا کے بہترین طریقے سے تقریریں کر رہا, سارے معاملات کر رہا. کیوں کر رہا بھائی ایسے معاملات؟ کیا وجہ سے اتنا بڑا اسٹیج بنا کے ایسے معاملات کر رہا؟ کیوں پیسے قوم کے لے کے جا کے؟ معلوم ہوتا آپ کو ایک اسٹیج کتنے کا بنتا ہے؟ 50 لاکھ کا, 1 کروڑ کا, 2 کروڑ کا اسٹیج بنتا ہے. تو 2 کروڑ اگر 2 کروڑ وہ نکال کر قوم کے غریب لوگوں کے اندر تقسیم. زکوٰۃ اصل میں کیا ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے زکوٰۃ کا؟ ایک بھائی ہمارا گر گیا تو اس کو اٹھا کے لیول پہ لے کے آنا ہے, آنے والے وقت میں وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. زکوٰۃ دے رہی, زکوٰۃ یہ پورے جنے وصول کر لے کے اپنا معاملہ کر کے اپنی شان اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بیٹھ جا رہے.
اللہ اکبر. اور بیچارہ وہ رکشے والا رکشہ مارتے مارتے مر جا رہا, اس کی لاش عثمانیہ ہاسپٹل کے اندر پڑی ہوتی, کہیں پڑی ہوئی رہتی, کہیں بھی مر جاتا ہوں, اور اس کے کفن کے واسطے تک پیسے موجود نہ رہتے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوا بعض لوگ جنازہ گھر میں رکھ کے کفن کے پیسوں کے واسطے نکلے. کئی جگہوں پہ تو ایسا اللہ کی قسم کھا کے بولو, میرے سامنے کا واقعہ ہے, لاش چھوڑ کے بھاگ گئے. بولے بھائی دفن کرنے کے پیسے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, عثمانیہ میں چھوڑ کے چلے گئے. قوم کی یہ کیفیت کر کے رکھ ڈالے. زکوٰۃ اٹھانے کے لیے تھا, روز زکوٰۃ وصول کرنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین قسم کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. جو زکوٰۃ دیا انہیں نہیں پھر رہا, انہیں بیچارہ اسٹرگل کے اندر لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. دیکھ حیدر قادری صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہا, اکبر قادری محنت کر رہا, نصیر قادری محنت کر رہا, اللہ جمیل بھائی اور پورے جنے محنت کر رہے. ارے بھائی ہلکے بولو صاحب وہ 20 تاریخ کے بعد میں فری ہوتا ہوں, کہیں بہت پریشر رہتا میں پہ کام کر کے. انہیں زکوٰۃ نکالا, اس میں سے 25,000 روپے 50,000 روپے 1 لاکھ روپے جو بھی زکوٰۃ. ارے بولے بھائی ایسا ایسا ہے, مدرسے کے واسطے, اس کے واسطے, فلاں کے واسطے لے کے دیے. اب اس کے بعد میں وہ مدرسے بہت دعائیں دے کے لیتے لیے. اب اس کے بعد میں کیا ہوا, اب اس کے بعد میں عالی شان گاڑی کے اندر انہیں پھر یہ بیچارہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر دھوپ بارش پانی سب اس کے اوپر گزر جائے. تو یہ ایک آدمی کو بڑا کرنے کے واسطے نہیں ہے, قوم کو پوری بڑے کرنے کے واسطے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی ہے, زکوٰۃ دیو, یہ تیار کرو, پھر یہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز کا دور گزرا, تو جب زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہوا تو کیا ہوا, عمر بن عبدالعزیز کے پاس سینٹرل میں اطراف و اکناف کی زکوٰۃ بھیجنے لگے لوگ. کیا کرنے لگے, زکوٰۃ. کروڑوں اربوں روپے اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں ہیں زکوٰۃ کے اندر. تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس سینٹرل کو بھیجے زکوٰۃ. تو انہوں نے بولے سینٹرل میں ضرورت نہیں ہے بھائی, سینٹرل میں کوئی ابھی اتنا مال ہے ہم خود دینا ہے, غریبہ نہیں مل رہی. بولے کون نہیں مل رہے, غریبہ نہیں مل رہی. واپس پوری زکوٰۃ پھر اپنے اپنے جو شہر تھی شہروں میں چلے گئے. بولے سرکار اتنی جمع ہو گئے, اب کیا کرنا, کوئی لینے والا ہی نہیں ہے. سب الحمدللہ اہل ثروت ہو گئے. صحیح جو ہے پہیا پھرتے رہا, اس کو صحیح چکر لگاتے رہا. تو کیا ہوا, پورے لوگ اہل ثروت ہو گئے, پورے پیسے والے, سب کے پاس زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں سارے کے سارے. قرآن میں فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو, غیروں کو یہ پیسے دے ڈالو. کیا بولنا, بطور قرض غیروں کو دے دو. یہودی نصرانی کون کون کی تھے اس زمانے میں, بولے ان لوگوں کو دے ڈالو پیسے, اور ان کو بولنا یہ قرضہ ہے, اس کا کوئی سود بھی نہیں ہے, آرام سے دیو واپس. کیا بول رہے ہیں, جلدی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آرام سے دیو. عمر بن عبدالعزیز کا دور ایسا گزرا. کیوں, جب صحیح کام ہو رہا تھا. آج صحیح کام ہو رہا زکوٰۃ کا نہیں. اور زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پرانے ساڑیاں نکال کے لے کے, پہلے دکان والے کچھ بول دے رہے ہیں زکوٰۃ کی ساڑی بتا, ارے بھائی اسٹاک موجود ہے الحمدللہ, آپ آتے بول کے میرے کو معلوم تھا, اندر پورے رکھا ہوں پھٹے ہوئے ساڑیاں بہترین شاندار. انہیں خوش ہو رہا, چلو الحمدللہ آج کچرا پورا دکان کا صاف ہونے والا ہے. اور وہاں رباب سے بڑھ گیا, ڈالو ہاں چلتا اتنا ہے نا, ہاں ڈالو چل جاتا. اللہ اکبر. تم اپنے کپڑے کے واسطے جب جاتے ہو تو ایک تاگا اگر بیچ میں سے نکلتا ہوا رہا تو اس کو ریجیکٹ مال میں بازو ہٹا کے اور اچھا لے کے بولے بھائی ڈیمیج ہے بولتے. اور قوم کے لیے کیا پسند کر رہے ہو, پھٹے ساڑیاں, شیڈ آ گیا, دھوپ میں رہ رہے کہ ختم ہو جاتے سوٹاں ساڑیاں, وہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. انہیں نئے بنا کے پہننا, مزدوری انہیں لگا لینا, اس کے بعد میں 4 دن کے بعد میں جیسے فیٹ تو فیڈ ہی چھنا بھی. اللہ اکبر. ایسا نہیں کرنا, ایسا قطعی طور پہ نہیں کرنا, ایسا کام کرنا بے انتہا غلط. ایک شخص ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, بنگلور کے ہیں, عتیق احمد صاحب, زینب ویلفیئر سوسائٹی چلاتے ہیں. بہت پیارے انداز میں کام ہے ان کا. کام الحمدللہ قوم کے لیے تڑپ رہے ہیں, قوم کے لیے تڑپ رہے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرمایا تو یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ مال پورا میرے واسطے بول کے نہیں سوچ رہے. لاک ڈاؤن لگا تو الحمدللہ رب العالمین ایک بڑی رقم, میں نمبرز بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, ایک بڑی رقم قوم کے واسطے لاریوں میں چاولا بھر کے پہنچ گئے. گلی گلی کہاں قسمہ پرسی میں لوگ پڑے میں وہاں پر لے کے جاتے تھے. اور زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کیسا نکالتے ہیں, ایسا چوری کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو, بہترین قسم کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ عتیق احمد صاحب کو
सरफराजियों से माला माल फरमाए, उनके माल में औलाद में बरकत अता फरमा दे। क्योंकि मैं वो देखा, मिसाली तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे लोग होना है, कौम को ऐसा, हर जमाने को, हर इलाके को, हर जगह को एक अतीक की जरूरत है, एक अतीक होना, सब अतीक हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसी खिदमत है। अब वो माशाल्लाह से करोड़ों रुपए की लेते हैं साड़ियाँ, कैसी साड़ी लेते हैं। अब ये देखो, एक खुसूसी उनसे गुफ्तगू हुई मेरी, तो बात के अंदर बता रहे थे, साहब हम वो जाके माल खरीदते हैं तो खतई तौर पे हम ये नहीं बोलते कि ये ज़कात के लिए ले रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि हम ज़कात के लिए ले रहे हैं, हम खैरात के लिए ले रहे हैं, नहीं। फरमाते हैं कि हम जो है एक शोरूम डाल रहे हैं और शोरूम के वास्ते से हमारे को माल होना है। गुजरात जाके, गुजरात के बाजार, और फिर गुजरात कैसे जाते हैं, गुजरात अकेले में बीवी को लेके जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं पूरे, बोलते देखो ये आखिरत का सौदा है, हम सबको मिलकर करना है। और सारों को ले जाकर क्या करते हैं, सबको भेजते हैं, भाई तुम ये दुकान में जाओ, तुम ये दुकान में जाओ, तुम ये दुकान में जाओ, सारों को भेज देते हैं। वो सारे के सारे जाके वहां पर चुनते हैं, माल निकालते हैं, बोले अच्छे से अच्छा निकालो। अब पूरा माल ले लेते हैं, जहां से एक 50 लाख रुपए का ले लिए, वहां से एक 10 लाख रुपए का, वहां एक 20 लाख का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़े एतबार से माल खरीद लिया। अब पूरा माल ले लिया, अब लेने के बाद में बोलते साहब मैं एक काम कर लेता हूँ। बोले क्या? तो फिर मेरे बच्चों को मैं पूरा माल जमा हो जाता है। अब साल भर हमको भी कपड़ों की जरूरत पड़ती है, हम भी कपड़े पहनते हैं, तो लिहाजा मैं मर्दाने के कपड़ों में से अपने कपड़े निकाल लेता हूँ, और हमारी बीवी बच्चे जो है उसमें से ही हमारे कपड़े निकाल लेते हैं। जो लोगों को पहनाते हैं वैसे ही कपड़े हम भी पहनते हैं। अल्लाह, एक बार जोर से सुभान अल्लाह कह दे, जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है साहब। अब पूरे, फिर उसके बाद में चलो यहाँ पर हो गया खत्म, अब पोटली बंदा ने इनको दे डाले, भाई तुम बांट लो, तुम बांट लो, नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिरते हैं वो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिरते हैं, सब मकामात पे जाके, गली गली, कूचा कूचा, मुस्तहिकीन के पास पहुंच के। खाली कपड़े देते क्या? नहीं, कपड़े भी देते हैं, अनाज भी देते हैं उसके साथ, और फिर अनाज ही नहीं बल्कि एक लिफाफा भी उनको पेश कर देते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अतीक अहमद पे करम फरमा दे, इनायतों के फैसले फरमा दे। अब फिर ये तो हो गया, फिर सादात इकराम की बारी आती, तो वो तो सादात इकराम से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत के सदक़े नबी पाक की मोहब्बतों से इन्हें सरसार फरमा दे। और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो कैफियत है, इसकी वजह से अल्लाह ताला आप पे ऐसा करम फरमाएगा, सब कुछ सदका तो आपको हिस्सा मिलने वाला है। आपकी जो कैफियत है, सादात इकराम से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फिर सादात इकराम के अलग कपड़े, और सादात को दे रहे, नबी के आल को दे रहे, बोल के बेहतरीन कपड़े हो, उसके अंदर कोई भी नहीं। तो गरीब मुस्तहर जो सादात होते हैं उनके लिए बेहतरीन निकाल के रखते हैं, बेहतरीन कपड़े, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, निकाल के उनके पास पहुंचाते हैं। सबके पास नजराने, अल्लाह ताला करम फरमाए। तो ये अल्लाह ताला उनको नवाजता भी जा रहा है, और अल्लाह नवाजे और अपने करम से सरफराज फरमाए। यही नहीं, कारनामे, ऐसे कारनामे, ज़ैनब वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, उसके तहत कई चीजों में मामला चल रहे हैं, स्कूल्स बनाए हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदरसे मौजूद हैं। अब एक जामिया तैयार किए हैं, वो करीबन वो 5 एकड़ 8 एकड़ के ऊपर है मुकम्मल तौर पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां पर आशिकाने अहले बैत को पैदा किया जाएगा। इनका कॉन्सेप्ट है कि वहां पर अहले बैत के आशिक बने, ऐसा मदरसा बने। सब मदरसे तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, मगर इनका कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आशिक अहले बैत निकले, ऐसे उलमा निकले। उसकी कोशिश है उनकी। 8 एकड़ के ऊपर एक वसी और अरीज बिल्डिंग तैयार की है, और फिर इसके अंदर एक हब्बे सिया किसी दूसरे का नहीं है, एक हब्बे सिया किसी दूसरे का नहीं। जाती तौर पे अने बाज होते हैं कि दुनिया में पैदा होते हैं और मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और बाज होते हैं माने सुबह क़ियामत तो उनके चर्चे होते रहते हैं। तो अतीक अहमद साहब के ऐसे ही मामूलात हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाते हुए सरफराजी फरमाए और इनायतों के फैसले फरमा दे। तो हम तमाम को भी ज़कात देना है, हम तमाम को भी सादात इकराम की खिदमत करना है, और जितनी हो सके। जरूरी नहीं है आप जो है 1 लाख रुपए देना, जरूरी नहीं है 50,000 देना, जरूरी नहीं है 10,000 देना, 100 रुपए तो दे सकते हैं। अपने माल में से सादात इकराम के पास पहुंचाइए, सादात इकराम की खिदमत कीजिए, किसी सूरत खिदमत कीजिए।
اور پہلے تو طریق تھا سادہ تھے بول کے معلوم ہوا تو کوئی بھی ملنے والا پہلے ان کو نظر دیتا تھا بعد میں ملتا تھا. اب وہ طریقے سارے کے سارے ختم ہو گئے. مگر سادات نبی کی آل سے محبت کریں, ان کی خدمت کریں. قرآن بول رہا ہے ان کی خدمت کرو بول کے, قرآن کے اندر ہے آل نبی کی خدمت کرو بول کے, معیت کے ساتھ سلوک کرو بول کے. تو یہ کیفیات ہمیشہ اپنے آپ سے باندھ کر رکھیں تو انشاءاللہ مولا تعالی ہم کو کامیاب و کامران فرماتے ہوئے سرفرازی کے رفت کے فیصلے فرمائیں گے اور اپنے فضل کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ عزوجل. 9 رمضان المبارک کو حضرت کا اور شریف رہے گا. آپ تمامی حضرات دائی ہیں جو حضرات نہیں ہیں ان سب کو دعوت بھی دیجئے انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ 3 بجے سے محفل شروع ہو جائے گی اور پھر الحمدللہ قصید برد شریف رہے گا. اور خطیب امریکہ شہزادہ حضور غوث اعظم حضور سیدنا نجم الدین قادری الجیلانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی امریکہ سے تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا ایمان افروز خطاب بھی ہوگا. ہم گزارش بھی کر رہے ہیں حضرت سے, بارہا ان کی بارگاہ میں التماس بھی کر رہے ہیں کہ ایک بیان سے کام نہیں چلے گا بلکہ 2 بیان فرمائیے. تو پہلے سندل کے موقع پہ بھی بیان فرمائیے اور پھر شام جب مشاعرہ ہوگا مشاعرے سے پہلے بھی تھوڑا سا وقت عنایت فرمائیے کیونکہ بہت ٹائٹ شیڈول کے اندر وہ تشریف لا رہے ہیں, وقت بے انتہا کم ہے ان کا. مگر الحمدللہ بالعالمین وہ حامی تو بھر چکے ہیں انشاءاللہ. میں کسی صورت آ رہا ہوں تو بس ہم گزارش بھی کیے ہیں, وہ ہماری گزارش کو انشاءاللہ یقین ہے کہ قبول بھی کریں گے کہ ہم 2 مرتبہ کی گزارش کیے ہیں. تو آپ تمامی حضرات کو حضرت کو سننا ہے اور کیونکہ انٹرنیشنل فیگر ہے اور پھر الحمدللہ بالعالمین عالم پہ ان کی نگاہ ہے اور الحمدللہ بالعالمین بیان بھی جو ہوتا ہے حضرت کا بے انتہا خاص بیان ہوتا ہے اور الحمدللہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں. تو آپ تمامی حضرات ان کا بیان سنیں بھی اور اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائے. صلاۃ و سلام